ہمارا ہر کھانا روٹی سے شروع ہو کے روٹی پہ ختم ہوتا ہے. اب اگر گندم میں جتنی کیلوریز ہیں, کوئی بندہ جس کو تھوڑی سی شوگر یا موٹاپا یا کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے چینی بند کر دینی, وہ چینی بند کرے گا. ایک چینی کے چمچ کے اندر 2.5 گرام کا ایک چینی کا چمچ ہوتا ہے, جس میں آدھی گلوکوز اور آدھی فرکٹوز ہوتی ہے. مطلب ایک چینی کے چمچ میں 125 یعنی کہ 1.25 گرام اس کے اندر گلوکوز ہے, جسے بلڈ شوگر رائز کرنی ہے. کتنی؟ صرف 1.25 گرام. اور ایک دن میں چائے پیتا ہے 3 کپ پیتا ہے تو 3 کتنے ہو گئے؟ 3.5 گرام. تو بڑا پرہیز کرے گا تو کوئی چینی چھوڑ دے گا. لیکن جو ہم روٹی کھا رہے ہیں اس روٹی کے اندر کیا ہے؟ اگر وہ 60-70 گرام کی روٹی ہے, اس میں 10-12 گرام اس کے اندر نکال دے پانی اور باقی چیزیں, تو کوئی 30-35 گرام وہ سارا گلوکوز ہی ہے. وہ 12 سے 15 چمچ گلوکوز مر رہا ہے, تو اس کو سمجھتا کوئی نہیں. تو یہ لوگوں کو بتایا کہ روٹی کم کرو, روٹی ایسی نہ کھاؤ. روٹی کھانی ہے تو گندم کے ساتھ جو شامل کرو. گندم کا گلائسیمیٹک 70 ہے تو جو کا گلائسیمیٹک انڈیکس 28 ہے, یہ جلدی شوگر نہیں بڑھاتا. اوٹ شامل کرو جس کا 55 ہے, کنوا شامل کرو جس کا 45 ہے, ملٹ شامل کرو جس کا 40 سے 45 ہے. کاربز ہیں 45 اور 55 بھی اتنے کوئی کم تو نہیں ہے, ہیوی تو یہ بھی نہیں, لیس دین 50 سیف ہے. اچھا, جو گلائسیمک انڈیکس 50 سے کم ہے نا اس کو ہم سیف کہتے ہیں. وہ بندہ کھا سکتا ہے, وہ بلڈ شوگر اتنا سپائک نہیں کرے گا, اس کو لو میں کاؤنٹ کریں گے. یس, اس کو لو میں کاؤنٹ کریں گے. تو جب آپ نے بلینڈ کر کے, اب ساتھ یہ ہے اگر آپ صرف اور صرف انہیں لے جائیں انتہائی لو کارب کے اوپر, تو وہ تو روٹی نہیں کھائی جاتی ان سے. وہ کہتے ہیں ہم تو ابکائیاں آتی ہیں. تو پھر 50% گندم بھی لے لو بھائی, چھوڑی تو نہیں گندم. ملٹی گرین میں 50% گندم ہے, 50% باقی چیزیں ہیں کہ روٹی کا بھی ذائقہ ہے. یہ بھی کہا کہ یہ روٹی دن میں ایک کھاؤ, چھوٹی کھاؤ. ایک کھانا بغیر روٹی کے, بغیر چاول کے کھاؤ. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ملٹی گرین جو ہے یہ جو ہے پرانے نشاستہ بھرے اور کم غذائیت والے دانوں کا مکسچر ہوتا ہے, اس کا مکس ہوتا ہے؟ نہیں, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی چیز غلط بنا دے, دیکھو نا ایک اس میں غذائیت کم ہوتی ہے. اور نہیں, دیکھ میری بات سنیں. اب ایک ملٹی گرین ہے جس کے اندر کنوا بھی شامل ہے, مورنگا بھی شامل ہے, ایمرنتھ بھی شامل ہے, بک ویٹ بھی شامل ہے, ملٹس بھی شامل ہے, دالیں بھی شامل ہے, جو بھی سب کچھ شامل ہے. ایک بندہ کیا اٹھ کے کرتا ہے, چونکہ مارکیٹ ٹرینڈ ہے نا, اب بیڑا غرق انہوں نے کیا نا, انہوں نے کیا کیا, مکئی شامل کی, چاول شامل کیے, گندم شامل کی, یہ میجر. باقی تھوڑے تھوڑے شکل بس بنا دی اوپر اور ملٹی گرین بنا دیا. اب وہ تو گندم سے بھی برا ہو گیا. مطلب ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ گندم سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کو برا, جس میں چاول اور مکئی شامل کر دی, اس کا گلائسیمک انڈیکس تو گندم سے بھی زیادہ ہو گیا. تو پھر ہاضمے کے لیے تو پھر بڑا خراب ہوگا نا. نہیں, ہر چیز کے لیے جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اب یہ کہ اس کا چیک بیلنس نہیں ہے نا کہ کس نے کیا کیا. اب لوگوں کو کتنی ویڈیو بنا کے لوگوں کو ریسپی دی کہ خود بنائیں, اپنی باڈی نیڈ کے مطابق بنائیں, اپنا باڈی رسپانس چیک کریں اور خود بنائیں. جب لوگ ایک سیکنڈ اگر ہم جیسے خریدنے جاتے ہیں ایک چیز میں بات, آپ جتنی مرضی اویئرنیس کریٹ کر دو, جیسے مورنگا ہے, میں 10 سال لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ مورنگا کے فری بیج لو مجھ سے. ہر سال میں پودے تقسیم کیے ہزاروں, اور میں اناؤنس کرتا تھا کبھی لاہور میں, کبھی کراچی میں, کبھی کدھر, ہزاروں لوگ مجھے اسپانسر کرتے تھے. میں فری پودے تقسیم کرتا تھا. اس کمرے جتنا بھرا میرے پاس بیج پڑے ہوتے ہر میں فری تقسیم کرتا تھا کہ لگاؤ اور کھاؤ. لوگ کی نہیں, ہمیں تو پاؤڈر چاہیے, ہم نہیں لگا سکتے, ہم تو وہاں رہتے ہیں, ہمارے تو ایک درخت بھی نہیں لگا سکتے, ہمیں چاہیے. تو دونوں کلاس ہے. وہ جو کلاس بیٹھی ہے جو نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں ہمیں ریڈی چاہیے روٹی بس بنا لیں, ہمیں ریڈی فارمولا چاہیے, ہمیں ریڈی پاؤڈر چاہیے. تو مارکیٹ ان لوگوں کے لیے, دوسرے لوگوں جو خود کر سکتے ہیں ان کے لیے ویڈیوز اویئرنیس موجود ہے. آپ خود بنائیں ملٹی گرین, آپ خود چیا اگائیں, آپ خود کنوا اگائیں, آپ خود مورنگا اگائیں اور خود یوز کریں. آپ یہ کہتے ہیں, آپ کا سوال ہے کہ ملٹی گرین آٹا کھانا ہے. اب وہ ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے مینٹلی, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ابا نے نہیں کھایا, ہمارے دادا نے نہیں کھایا, مگر یہ انسان جو ہے میں آ کے ملٹی گرین پہ ڈال رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں, روٹی, چاول, سالن, دال کھا کے ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت جو ہم بڑے ہیں دنیا میں ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہو چکے ہیں. اگر یہ روٹی, چاول, دال اور جو ہماری خوراک, کیا اس کا قصور ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا, اب کیوں ہو گیا؟ اور جو آئندہ ہماری نسل ہے جو برگر, شوارما, پیزا والی ہے اور کیک کھانے والی ہے,
وہ جب 40 کے اوپر پہنچے گی تو تب نمبر 1 سے بھی ہم کہاں اوپر پہنچ جائیں گے. یہ جو گندم کی روٹی ہمارے بزرگ کھاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے, اور ہماری نسل کے لوگ کیوں صحت مند نہیں ہیں, یہ انالیسس تو بنتا ہے نا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے جسمانی مشقت کا, لائف سٹائل کا. اس وقت ایک تو پروسیسڈ فوڈ نہیں تھی, کوئی بھی ریفائنڈ چیز نہیں تھی, میدا نہ ہونے کے برابر تھا, باقی چیزیں کیمیکل فوڈ کے اندر نہیں تھی, سپرے کم ہوتے تھے, کھادوں کا استعمال بھی تھوڑا تھا. اور جو ہماری فوڈ انہانسر ہیں ہمارے کچن کے اندر, اگر آپ گننا شروع کر دیں تو آپ شاید 100 سے بھی زیادہ آپ گن لیں گے کہ جن جن چیزوں کے اندر کیمیکل موجود ہے. کسی میں کلر کی شکل میں, کسی کا ٹیکسچر انہانس کی شکل میں, کوئی پریزرویٹو کی شکل میں, اتنے کیمیکل آ گئے. اب اس کے ساتھ جب آپ وہی روٹی کھاتے ہیں, کون سی چیزوں میں آ گئے یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیں تاکہ ہم ایک تو یہ عام بندے کو بتا سکیں. ایک تو آپ دیکھیں کلرز کتنے یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, مسالوں کے اندر کلر ہیں, سنتھیٹک مسالے ہیں, پھر ریڈی ریسیپیز ہیں. ریڈی ریسیپی میں خالی اوریجنل نمک مرچ ڈال کے تو ریسیپی نہیں بنتی نا, اس میں کچھ نہ کچھ وہ فلیور ڈالنا پڑتا ہے آپ کو. تو کسی میں آپ کو لیمن کا فلیور ڈالا, کسی میں چکن کا فلیور ڈالا, کسی میں کوئی فلیور ڈالا, تو وہ فلیور ڈالتے ہیں نا, وہ سارے ایک ایک کیمیکل نہیں, کئی کیمیکل ہیں. ان فلیورز میں ایسا کیا نقصان ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زہر ہو جاتا ہے؟ وہ کیمیکل ہے. کیمیکل کیا کرتا ہے, جب ہم ایک نیچرل چیز کھاتے ہیں نا, اس کی مثال ایک بڑی آسان سی مثال ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوں, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, خاتون سبزی بنا رہی ہے, بچہ کام کر رہا ہے, آپ کے فیملی کے لوگ آ جا رہے ہیں, آپ اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہے ہیں. اچانک ایک اجنبی اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوگا, آپ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو نکالو گے باہر, پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ اجنبی بندہ اندر ہی غصہ ہے, ہمارے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا, آپ اس کو برداشت نہیں کرو گے, آپ اپنے سارے کام چھوڑ دو گے. جو گوشت, دودھ, روٹی, چاول, سبزیاں, پھل, یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے, ہمارا سسٹم اس کے لیے موجود ہے, انزائم موجود ہے, پورا سسٹم موجود ہے. لیکن جب کیمیکل ایڈ کر دیتے ہو اس میں, ہمارا جسم اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ جیسے ایک اجنبی آ گیا ہے آپ کے لاؤنج میں. اب باڈی آپ کی سارے کام چھوڑ کے کرتی, پہلے اس کو نکالو. آپ نے تو ڈرنک کی شکل میں, آپ نے تو پریزرویٹو کی شکل میں, آپ نے تو ایک کین کھولا, اس کے اندر بے شمار کیمیکل ہے. آپ نے ایک بریانی بنائی, اس کے اندر 70 کیمیکل ڈال دیے. آپ نے کوئی چیز بھی, دودھ ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے, چائے ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے, کوئی چیز بھی لے رہے ہو کیمیکل سے بھری پڑی ہے. اتنے کیمیکل جب آپ آ گئے تو ہمارا جسم تو کنفیوز ہے. ہمارے جسم کے اندر تو انہیں ہینڈل کرنے کے لیے انزائم نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, تو اسے جسم ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا. پھر ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں, ان فلٹر کو بھی یہ خراب کرتے ہیں, لیور کو, گردوں کو. اب کتنے ہمارے مریض ہیں, ہسپتال بھرے پڑے ہیں. ایک دن مجھے کال آئی کہ کوئی سفارش کر دیں, فیصل آباد میں 12 جگہ پہ ڈائلسس ہو رہی ہے, کوئی جگہ نہیں, بیڈ نہیں مل رہا, تو ہمیں ایک بیڈ لے دیں ڈائلسس کے لیے. اب اندازہ کریں 12 جگہ پہ ایک شہر کے اندر ڈائلسس ہو رہے ہیں اور آپ کو بیڈ نہیں مل رہا. اتنے لوگ ہیں, یہ کیمیکل ہی کھا کے ہوئے ہیں سارے. ایک تو جب یہ چیزیں ساری آ گئیں تو اب ساتھ ہم کہیں جی کہ ہمارے بزرگ بھی گندم کھاتے تھے, ہم بھی گندم کھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس گندم کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہے. تو یہ کیلوریز پہلے نہیں کوئی تنگ کرتی تھی لوگوں کو, اب کیوں کر رہی ہیں؟ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک جو مزدور ہے کھیت میں کام کر رہا ہے یا ویسے مزدور ہے, وہ سارا دن کتنا کام کرتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں اور آپ جم کے اندر جو آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں نا, اور لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے مسل بن گئے ہیں, ہم نے یہ لے لیا, وہ لے لیا, ہم نے یہ کے لیا, ہماری شیپ پہ آ گئے ہیں, تو ہم نے 1 گھنٹہ جم میں ٹریننگ کی ہے. اب وہ جو مزدور ہے یا کھیت مزدور ہے, کسان ہے, وہ 12 گھنٹے کھیتوں میں دھوپ میں وہی کام کر رہا ہے. آپ 1 گھنٹہ کر رہے ہو, وہ 12 گھنٹے کر رہا ہے. تو پھر اس کی تو کیلوریز پوری ہی نہیں ہوتی. وہ تو اتنا تھا, گڑ کھا جاتا تھا, شربت پیتا تھا, روٹیاں کھاتا تھا, مکھن رکھ کھاتا تھا, کسی طریقے سے کوئی انرجی پوری ہو جتنی وہ برن کرتا تھا. بڑی مشکل ہوتی تھی.
اب تو ہم ہل کے نہیں دیکھتے نا, سارا دن ہمیں لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنا ہے, انٹرٹین ہے تو پھر موبائل کے اوپر گیمز ہیں, باقی بھی سب کچھ انڈور ہے, ایوری تھنگ انڈور ہے, اور کچھ نہیں. پہلے موسم چینج ہوتے تھے تو ہم, گرمیاں آتی تھی تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے لسی پی پی کے پانی کا چھڑکاؤ کر کر کے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب ایئر کنڈیشن کر دیتا, باڈی کا تو زور ہی نہیں لگتا, وہ کیلری نہیں برن ہوتی. سردی آ جاتی تھی تو ہم پورا جسم جو تھا نا وہ صرف گرم کپڑے, اور باقی ہمارا جسم کہتا تھا اس کو گرم کرو. اب ہمارے روم کا ٹمپریچر چینج ہے,